ہمارا حق خطیب سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کی یہ زنجیریں اور چین نکالنے کو نہ کرامات مانتے ہیں، نہ ان کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو فقط ایک عامل مانتے ہیں۔ عملیات کے نتیجے میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو شفا پاتے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے، سنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ اور حق خطیب صاحب سے کیمرے لے کے جناب والا پوچھنا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا پڑھ کے علاج کرتے ہیں، تو پوچھنے والے کی کیا حیثیت اور کیا اس کی ایک اتھارٹی ہے اور اس کا اپنا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا وہ عالم ہے، کیا وہ محدث ہے، کیا وہ مفسر ہے، کیا وہ فقیہ ہے، کیا وہ متکلم ہے کہ وہ جناب والا کیمرے اٹھا کے پھر رہا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، جو غلط کام ہے اس کو غلط کہا جائے، یہ علماء کا کام بھی ہے، مشائخ کا کام بھی ہے، مبلغین کا کام بھی ہے۔ ایک اینکر کا کیا کام ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے نکل پڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ کافی دنوں سے وطن عزیز پاکستان میں بلاوڑہ شریف کے حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کا ایک ٹاکرا چل رہا ہے، اور اس ٹاکرے کی وجہ سے عوام الناس کے اندر کافی کنفیوژنز ہیں اور کافی مسائل ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بندہ ناچیز سے بھی اس حوالے سے کئی احباب نے سوال پوچھا کہ کیا حق خطیب صاحب ٹھیک ہیں یا اقرار الحسن صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے الحمدللہ انفرادی طور پر تو بندہ ناچیز نے کئی احباب کو جوابات دیے ہیں، مگر موقع کی مناسبت سے اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر اللہ کے فضل و کرم سے میں اس پر اپنا کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق خطیب صاحب جن کا تعلق بلاوڑہ شریف کے ساتھ ہے، ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک عامل کی حیثیت سے ہے کہ وہ عامل ہیں، دم درود کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے جسمانی روحانی امراض کے علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا کلام پڑھ کر، دروشی پڑھ کر، دیگر اوراد و وظائف جس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے کچھ اجازتیں حاصل ہیں، تو ان اجازتوں کے ساتھ وہ دم کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ رب اس کلام کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ایسے مناظر یہ آنکھوں نے دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے عینی شاہد ہیں، اگرچہ بندہ ناچیز کی آج تک حق خطیب صاحب سے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی ملاقات کا بھی اشتیاق پیدا ہوا، مگر اس کے باوجود جو لوگوں سے بس اوقات سننے کو ملتا ہے یا کچھ چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بلاوڑہ شریف حق خطیب صاحب کے پاس دم کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں سے فیض یاب ہوئے ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے شفا عطا فرمائی ہے، اور وہ تندرست ہوئے ہیں جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی، روحانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی۔ تو اب یہ ان کی وجہ شہرت ہے ایک عامل ہونا کہ وہ عملیات کے ذریعے لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، مگر اللہ جل جلالہ نے نظام دنیا میں اسباب بنائے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ سبب ہے علاج کے اعتبار سے، شفا تو اللہ دیتا ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے کہ یہ انجیکشن لگائے گا، یہ ٹیبلٹ دے گا، یہ آپریشن کرے گا، یا یہ میڈیسنز دے گا، تو ان کے ذریعے رب مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اب شفا دینا یہ ڈاکٹر کے بس میں نہیں، شفا دینا یہ میڈیسنز کے بس میں نہیں، شفا دینے والا حقیقت میں اللہ جل جلالہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنا مرض لے کر، بیماری کی عالم میں وہ چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد وہ علاج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علاج کو اور ڈاکٹر کو سبب بنا دیتا ہے اور اسے شفا مل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرز پہ کچھ روحانی معالج ہیں
کہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ تصرف اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قوت سے ہی روحانی اعتبار سے، عملیات کے ساتھ، کلام اللہ کی برکت سے اور حضور علیہ السلام پر دروشی پڑھنے کی برکت سے، دیگر اوراد و وظائف کی برکت سے اور کلمات طیبات اور مقدس کلمات کی برکت سے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے لوگوں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے اور ان لوگوں کو شفا یابی بھی ملتی ہے۔ اور یہ ایک روحانی جو علاج گاہیں ہیں ان کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کنسپٹ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے حق خطیب صاحب کا بلاوڑا شریف والے، تو ہم پہلے واضح کر چکے کہ حق خطیب صاحب کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک عامل کی ہے کہ یہ عامل ہے، عملیات سے علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں، مجھ سے آ کے علم سیکھو۔ انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ عقیدے کی بات بتاؤں گا اور لوگ عقیدہ مجھ سے سیکھ کے لے کے جائیں، یا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں قرآن کی تفسیر پڑھاؤں گا، مجھ سے تفسیر آ کے سیکھیں، یا میں علم حدیث پڑھاؤں گا، مجھ سے علم الحدیث آ کے سیکھا جائے، یا مجھ سے دیگر علوم اسلامیہ کو سیکھا جائے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہی نہیں۔ وہ بیچارہ اپنی مسند پہ بیٹھ کر، اپنے آستانے پہ بیٹھ کر، جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھ کے بھلے بسم اللہ شی پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، جو بھی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے لوگوں کو دم کر دیتے ہیں۔ رب ہے شفا دینے والا، رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس میں شرعاً یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں کوئی بات نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ جو مخلوط نظام ہے اس کو روکا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ مردوں کے لیے الگ دم درود کا اہتمام ہو، ان کے بیٹھنے کا اور ان کے اکٹھا ہونے کا اہتمام ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو۔ یہ شریعت مطہرہ نے حد بندی جو مقرر کی ہے یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو جرم ہے اس میں فقط حق خطیب سا ملوث نہیں ہے، بلکہ اس میں تو بہت سارے دربار، بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے مزارات اور بہت سارے ایسے اجتماعات ہیں جہاں مرد اور عورتیں مخلوط انداز سے جو وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کے جمگٹھے لگتے ہیں۔ تو جب وہاں پر یہ ہے کہ لٹھ لے کے کوئی نہیں نکلتا ان کو روکنے کے لیے، تو حق خطیب صاحب کے پاس ہی اور انہی کے پیچھے ہی اس طرح کی لٹھ لے کے نکلنا چے معنی دارد، اس کا کیا معنی ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق خطیب صاحب سے کیمرے لے کے جناب والا پوچھنا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا پڑھ کے علاج کرتے ہیں۔ تو پوچھنے والے کی کیا حیثیت اور کیا اس کی ایک اتھارٹی ہے، اور اس کا اپنا کیا سٹیٹس ہے دینی اعتبار سے، وہ کیا جانتا ہے؟ کیا وہ عالم ہے؟ کیا وہ محدث ہے؟ کیا وہ مفسر ہے؟ کیا وہ فقیہ ہے؟ کیا وہ متکلم ہے کہ وہ جناب والا کیمرے اٹھا کے پھر رہا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ جس کی یہ فیلڈ ہی نہیں، جس کا یہ منصب ہی نہیں، جس کا یہ عہدہ ہی نہیں، اور وہ جناب والا وہ اس فیلڈ کے اعتبار سے جا کر اپنی ٹانگیں کو سڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بے اعتدالیوں والے جو معاملات ہیں یہ ملک کو فتنہ فساد کی جانب اور ملک کو افراتفری کے ماحول کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ جانے والا پہلے اپنی حیثیت کو واضح کرے، پہلے دینی اعتبار سے اپنا سٹیٹس واضح کرے کہ میں عالم ہوں، میں فلاں ادارے کا فارغ التحصیل ہوں، جو عملی طور پر بھی بالکل ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ اس کا ایک عکس نظر آتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے کیمرے لے کے پھر رہا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کلمے سناؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو اور کیا پڑھ کے تم لوگوں کو علاج کرتے ہو اور کیسے علاج کرتے ہو۔ ہاں جو غلط کام ہے اس کو غلط کہا جائے اور اس کی بےخونی کی جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اس کی حوصلہ شکنی کرنا یہ علماء کا کام بھی ہے، مشائخ کا کام بھی ہے، مبلغین کا کام بھی ہے، واعظین کا کام بھی ہے، اور جتنے بھی امت کے راہبر و رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ایک اینکر کا کیا کام ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے نکل پڑے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ان علماء اور مشائخ کے اعتبار سے بھی کہ جو اقرار الحسن کی تائید میں جنہوں نے اپنے ویڈیو کلپ بنوائے اور جنہوں نے بھرپور اس کو سپورٹ کیا، حالانکہ تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اقرار الحسن کے سارے ڈرامے کے پیچھے انکار کرامات اولیاء کا فتنہ جو وہ پروان چڑھ رہا ہے، اور اس فتنے کی پشت پناہی کرنے والے سارے خارجی ہیں کہ جو کرامات اولیاء کے معاذ اللہ منکر ہیں، جو کرامات اولیاء کو برحق نہیں سمجھتے، حالانکہ کرامات اولیاء کا بیان تو اللہ کے پاک کلام میں ہے، اس کا بیان تو فرامین مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے، اور کرامات اولیاء کا تسلسل تو پوری نہ فقط اسلامی تاریخ بلکہ دیگر امتوں میں
بھی اولیاء کاملین کی کرامات کا بیان تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو اقرار الحسن کے سارے ڈرامے کے پیچھے جو فتنہ اس وقت پروان چل رہا ہے وہ کرامات اولیاء کا، اس حق خطیب کے معاملات کی وجہ سے یا اس کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ غوث اعظم کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، داتا علی اجویری کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، حضرت بابا فرید کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اکابر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، حضرت جنید بغدادی کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اتنے بڑے اکابر، اتنے بڑے شیوخ اور اتنے بڑے تصوف کے امام، ان سب کی کرامات، ان سب کا معاذ اللہ انکار کیا جا رہا ہے۔ اور جو نام نہاد لبرل قسم کے سکالرز اور نام نہاد دانشور جو نسل نو کو اس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو، وہ دین سر سید پروان چل رہا ہے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والا، اس لیے کہ کرامت کے انکار تو تبھی کرتے ہیں عقل اس کو نہیں مانتی، تو عقل تو معجزات کو بھی قبول نہیں کرتی معاذ اللہ، کہ انبیاء کا جو معجزات ہیں پھر ان کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو اس پورے ڈرامے کے پیچھے انکار کرامات اولیاء کا فتنہ پروان چل رہا ہے، اور نسل نو جو ہے ان کے بنیادی نظریات خراب ہو رہے ہیں کرامات اولیاء کے حوالے سے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ نظریات ہیں اس کے برعکس ڈائریکشن ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ جو اقرار الحسن کا فتنہ، یہ جو اس اینکر کا فتنہ، اس سے چشم پوشی کیوں ہے؟ آج ہمارے علماء، ہمارے مبلغین، ہمارے خطباء، ہمارے علماء، ہمارے واعظین اس جانب کیوں توجہ نہیں کر رہے؟ تو اللہ کے فضل سے ہم نے ہر طرح کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کی قسم کھائی ہے، ہم نے ہر طرح کے فتنوں کا تعاقب کرنے کا ایک عزم مصمم کیا ہوا ہے، تو ہم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے الحمدللہ ایک جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ دونوں طرف جو افراط و تفریط والے معاملات ہیں اس کو ہم نے الحمدللہ ختم کر کے، اس کو ہائی لائٹ کر کے، جو رائے اعتدال ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو واضح کرنے کے الحمدللہ ہم نے صحیح کی ہے۔ تو جو حق خطیب صاحب والا معاملہ ہے، وہ زنجیریں نکالنا اور چین نکالنا اور اس طرح کی چیزیں، شریعت مطہرہ میں یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ ہم حق خطیب صاحب کے ان کاموں کو کرامات اولیاء میں ہرگز شمار نہیں کرتے، جب ہم ان کو ولی ہی قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ولایت کے لیے لازم ہے کہ کم از کم ظاہری اعتبار سے تو وہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والا ہو، اس کی وضاحت، اس کے سارے معاملات، اور عملی طور پر وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا، احکامات خدا پر چلنے والا ہو۔ تو عملی طور پر جس وقت میں ایک مثال دیتا ہوں داڑھی شریف کے حوالے سے، اولیاء کاملین میں سے جتنے بھی مقرب اللہ کے ولی گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، وہ سارے سنت کے مطابق داڑھی والے تھے، وہ سارے باریش تھے، اور سنت کے مطابق داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، وہ اس پوری داڑھی کے الحمدللہ حامل تھے۔ تو ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، بالخصوص سید امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمہ اللہ نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، اور ہمارے بہت سارے اکابرین نے اس کو بیان فرمایا ہوا ہے کہ داڑھی کی جو حد شرع ہے وہ ایک مٹھی ہے کم از کم قبضہ، اور اس سے کم داڑھی رکھنے والا وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو فاسق مولن ہے عقل و خیرت سے ماورا امور کا اس سے صادر ہونا، وہ پھر کرامات کے زمرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حق خطیب صاحب کے اس عمل کے نتیجے میں کرامات اولیاء کے انکار کا فتنہ ہم وہ بھی انشاءاللہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ حق خطیب صاحب کے لیے ہمارے یہ پیغامات ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنے وضاقت کو بھی ٹھیک کریں، اور باقی وہ جو دم درود کر رہے ہیں ہم اس میں ان کو داد و تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بس یہ مخلوط اجتماعات والا سلسلہ ختم کریں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، اور اپنے آستانے پر آنے والوں کے لیے اس طرح کے ہدایات مقرر کریں، شریعت مطہرہ کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تو باقی وہ جو خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے، وہ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا حق خطیب صاحب کی وجہ سے دین کو نقصان نہیں ہو رہا۔ جو آج پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، حق خطیب صاحب کے بعد جو لوگ آتے ہیں یہ انہیں غلط عقیدے نہیں بتلاتے، انہیں تقریریں کر کے معاذ اللہ افضلیت صدیق اکبر کا منکر نہیں بنایا جاتا، انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا باغی نہیں بنایا جاتا، اور انہیں معاذ اللہ اولیاء کاملین کی تعلیمات سے دور نہیں کیا جاتا، وہ تقریریں نہیں کرتے۔ اور جو علماء
اور جو خطباء اس وقت اقرار الحسن کی حمایت میں انہوں نے کلپ بنائے، میری ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ خدا را یہ نشاندہی کریں اور اقرار الحسن کو یہ بتائیں، اور اقرار الحسن کو بھی ہم مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنی ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں پر معاذ اللہ سوٹے بھنگ اور چرس چل رہی ہے، جہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جہاں چرس بکتی ہے، اور جہاں منشیات والوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی خانقاہیں اور مزارات جو اوقاف کے انڈر ہیں، اور حکومت پاکستان اور جتنے متعلقہ ادارے وہ بھی خواب خرگوش میں، اور یہ نام نہاد سر عام ٹیم والے یہ بھی خواب خرگوش میں، اور جہاں دین کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ خدمت خلق ہو رہی ہے، جہاں لوگوں کو فیضیاب کیا جا رہا ہے، وہاں یہ لٹھ لے کے پیچھے نکل پڑے۔ اور اقرار الحسن صاحب سے ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہاں خطیب صاحب نے تو 10 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہو چکا ہے، ان کا ایک پیریڈ ہے کہ یہ اب تک لاکھوں کی ان کی فالوئنگ ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں، اور یہ کافی عرصے سے سال ہا سال سے کم و بیش 10 سال سے یہ اسی طرز پر یہ ان کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پہلے آپ کہاں پر تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو لانچ کیا گیا، آپ بھی پلانٹڈ ہیں، وگرنہ آپ کی سر عام کی ٹیم پہلے کہاں پر تھی؟ ہاں خطیب صاحب نے جب یہ سلسلہ شروع کیا آپ کہاں پر تھے؟ اس وقت آپ میدان عمل میں کیوں نہ نکلے؟ اور آج بھی کتنے ایسے مداری ملک میں موجود ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے نام پر، جنہوں نے شریعت کے نام پر معاذ اللہ، جنہوں نے عقائد پر معاذ اللہ دھاندلی کی ہے، کتنے ایسے آستانوں کے سجادہ نشین ہیں اس وقت جو دین کا نقصان کرنے والے ہیں۔ وہاں نہ علماء بول رہے ہیں، نہ مشائخ بول رہے ہیں، نہ ہی کلپ بنانے والے وہاں پہ نہ کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور ساری لٹھ لے کے حق خطیب صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہمارا حق خطیب سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم ان کی یہ زنجیریں اور چین نکالنے کو نہ کرامات مانتے ہیں، نہ ان کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو فقط ایک عامل مانتے ہیں، اور ان کی عملیات کے نتیجے میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو شفا پاتے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے، سنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت خلق ہے، اور ان سے دین کو نقصان ہوتا ہوا یہ ہم پر واضح نہ ہوا۔ اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں خطیب صاحب دین کا نقصان کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ بد عقیدہ ہو رہے ہیں، لوگ بے عمل ہو رہے ہیں، اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے دلائل، اپنی چیزیں سامنے لائے، انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے مطابق اپنا نظریہ بدل بھی سکتے ہیں۔ مگر اب تک جو کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے حق خطیب صاحب سے دین کو فائدہ ہی فائدہ ہے، مخلوق خدا کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دین کو اور لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں، اور نہ ہی وہ کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں جو خلاف آئین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک میں ہر طرح کی افراتفری سے اپنے آپ کو بچانے اور ایسا ماحول بنانے اور ایسے شر انگیز لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔